السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک خوفناک کہانی، ہولناک عمارت۔ ریحان کے کلاس فیلو اختر کی سالگرہ تھی۔ دونوں 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے، مگر ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ سالگرہ کی تقریب شام کو تھی اور اختر کا گھر شہر سے باہر ایک نئی آبادی میں تھا۔ اس آبادی اور شہر سے درمیانی علاقے میں ابھی بہت سے پلاٹ خالی پڑے تھے۔ بعض پر عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ ریحان شام کے وقت اپنی سائیکل پہ گھر سے نکلا تو آسمان پہ ابر چھایا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے جلدی واپس آنے کی تاکید کی اور ریحان جانتا تھا کہ سالگرہ کی تقریب 10 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ وہ 8 بجے اختر کے گھر پہنچ گیا، لیکن ابھی سارے مہمان نہیں آئے تھے۔ 9 بجے سالگرہ کا کیک کٹ گیا۔ اس موقع پر ریحان اور اختر کے چند دوسرے دوست بھی موجود تھے۔ وہ سب ایک جگہ بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگے۔ اچانک باہر ایک دم بوندا باندی شروع ہو گئی اور طوفانی ہوا سے گھر کی کھڑکیاں بجنے لگیں۔ ریحان نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ وہ گھبرا گیا۔ اچھا یار، اب میں چلتا ہوں، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے اٹھتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا۔ بارش ہو رہی ہے، صبح چلے جانا۔ اختر نے کہا، نہیں بھائی، میں امی سے 10 بجے تک واپس آنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، رک گیا تو آئندہ وہ مجھے رات کو کہیں نہیں جانے دیں گی، ریحان نے کہا۔ اختر نے کافی اصرار کیا، لیکن ریحان نہ مانا، اپنے گھر کو چل دیا۔ باہر ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بارش اتنی تیز نہ تھی، لیکن طوفان لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے کپڑے بارش میں بھیگ گئے۔ تیز ہوا اور بارش کے سبب سائیکل کی رفتار تیز نہ تھی، جبکہ اس کا گھر وہاں سے کم از کم نصف گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ 10 منٹ بعد وہ خالی پلاٹوں اور زیر تعمیر عمارتوں والے علاقے میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک سائیکل کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا اور سائیکل رک گئی۔ ریحان کو سائیکل پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ ایک تو طوفانی بارش سے وہ پریشان تھا، اوپر سے سائیکل کے پنکچر ہونے کی مصیبت۔ بارش کے تھپیڑے اس کے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ طوفان میں شدت آ گئی تھی، تیز ہوا کی سیٹیاں گونج رہی تھیں۔ بارش کی آواز کے ساتھ طوفانی ہوا کا شور مل کے ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں چلا رہی ہوں۔ پنکچر سائیکل کے ساتھ چلنا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنا چاہیے، مگر اس وقت تک بارش میں کھڑے رہنا بھی دشوار تھا۔ چنانچہ اس نے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر بدھر دیکھا تو بائیں ہاتھ پر ایک زیر تعمیر عمارت دکھائی دی۔ اس عمارت سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ سائیکل ہاتھ میں پکڑے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ تیز ہوا کے شور کے باوجود اس عمارت کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت سے افراد سرگوشی کر رہے ہوں۔ اس عمارت کی 4 دیواری میں ابھی گیٹ نصب نہیں کیا گیا تھا اور گیٹ کی جگہ خالی تھی۔ ریحان سائیکل گھسیٹتا ہوا عمارت کے احاطے میں داخل ہوا۔ عمارت اندر سے بالکل ویران تھی اور وہاں کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریحان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ لوگوں کی سرگوشیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریحان نے ادھر بدھر دیکھا۔ احاطے کے کونے میں درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا اور ہلکی ہلکی روشنی اسی گھنے جھنڈ سے آ رہی تھی۔ ریحان نے توجہ سے سننے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا کہ سرگوشیوں کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ یقیناً بولنے والے جھنڈ میں موجود تھے، مگر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ریحان نے سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور دبے قدموں درخت کے اس جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ کر جھنڈ کے اندر جھانکا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ خوف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس جھنڈ کے اندر خالی جگہ پہ 3 عورتیں رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کے 2-2 انچ لمبے اور نوکیلے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، جن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی آنکھیں بالکل انڈے کی مانند سفید تھیں۔ وہ دائرے کی صورت میں نہایت تیزی سے ناچ رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی انجانی زبان میں کوئی گیت بھی گا رہی تھیں۔
ان کی آواز بھی ان کی شکلوں کی مانند خوفناک تھی۔ ناچنے والی عورتوں کے درمیان زمین پر ایک صندوق رکھا تھا جس کے گرد چراغ روشن تھے، مگر صندوق کے اندر کا منظر نہایت ہی ہولناک تھا۔ صندوق کے اندر کسی نومولود بچے کے کٹے ہوئے اعضاء سجے ہوئے تھے جس سے خون بہہ رہا تھا اور وہ خون صندوق میں جمع ہو رہا تھا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر خوف کی شدت سے ریحان پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ پھر اچانک ہی وہ تینوں عورتیں جو خون آشام چڑیلیں معلوم ہوتی تھیں، ناچتے ناچتے ایک دم رک گئیں اور ان کے نتنے پھولنے اور پچکنے لگے جیسے وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ ان کے چہرے ادھر بدھر گھومنے لگے۔ پھر ان کی گردش کرتی آنکھیں اس درخت کے تنے پر مرکوز ہو گئیں جس کے پیچھے ریحان چھپا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کا رخ اپنی سمت دیکھ کے ریحان کا خوف کے مارے خون خشک ہونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ چڑیلوں نے اس کی موجودگی محسوس کر لی ہے۔ ان سے جان بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وہاں سے فوراً بھاگ نکلے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کے ایک دم دوڑ لگاتی۔ دوڑتے ہوئے سے اپنے پیچھے درندوں کی چنگھاڑنے کی سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے دوڑتے دوڑتے چہرہ گھما کے پیچھے دیکھا تو دہشت کے مارے اس کی گھگی بن گئی، کیونکہ وہ تینوں چڑیلیں پرندوں کی مانند پرواز کرتی اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ ریحان گھبرا کے تیزی سے دوڑنے لگا، لیکن وہ بار بار سر گھما کے ان چڑیلوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی خون کی پیاسی معلوم ہو رہی تھیں۔ بدحواسی کے عالم میں دوڑتے اور پیچھے دیکھتے ہوئے اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، لیکن چوٹ کا احساس کیے بغیر اس نے تیزی سے اٹھ کر پھر دوڑ لگا دی اور چند لمحوں میں اس عمارت کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ لیکن چڑیلیں بدستور چیختی چلاتی اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اچانک ایک چڑیل نے ہوا میں غوطہ لگایا اور ریحان کے قریب آ کے اپنے بھدے ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکی جیسے عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، لیکن عین اسی لمحے ریحان نے ایک دم خود کو جھکا لیا اور وہ اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ پھر وہ دوڑنے لگا، لیکن اچانک اس کی نگاہ سامنے پڑی اور وہ دوڑتے دوڑتے ایک دم اپنی جگہ ساخت ہو گیا۔ سامنے ایک چڑیل کھڑی اپنی خوفناک سفید آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ریحان گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوئی ترتیب کرتا، چڑیل نے اس کے سر کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا اور ریحان چیختا ہوا زمین پہ آ گرا۔ چڑیل تیزی سے اس کی گردن پہ جھک گئی اور اس کی شہ رگ پہ اپنی لمبی زبان پھیرنے لگی۔ ریحان سمجھ گیا کہ وہ اس کی شہ رگ میں اپنے دانت پیوستہ کر کے خون پینا چاہتی ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کے ایک دم چڑیل کو پیچھے دھکا دیا، لیکن چڑیل نے فوراً ہی اس کی ایک ٹانگ کو گرفت میں لے کر اس میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے ریحان کی کرپناک چیخیں خارج ہو رہی تھیں اور اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ وہ پوری قوت سے تڑپا اور زوردار جھٹکا دے کے اپنی ٹانگ چڑیل کی گرفت سے چھڑا لی۔ موت کے خوف نے اس میں زندگی بچانے کا جوش و جذبہ پیدا کر دیا اور وہ اپنی زخمی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر جنونی انداز میں اٹھ کر کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ اس کے پیچھے چڑیلیں زمین پہ آ کر اس کے زخم سے گرنے والے خون بڑی رغبت سے چاٹ رہی تھیں۔ ریحان رکے بغیر دوڑتا ہوا اپنے گھر کے قریب جا پہنچا اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ دروازے کے پاس ہی لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو وہ اسپتال میں بستر پہ دراز تھا۔ اس کے والدین قریب کھڑے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ ایک نے کاٹا۔ ایک ڈاکٹر ریحان کی طرف اشارہ کر کے انہیں بتا رہا تھا اس کی ٹانگ پر نہایت زہریلا زخم تھا جسے کسی سانپ یا بچھو نے کاٹا ہو، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی اتنا گہرا زخم کیسے آ گیا۔ زہر پورے جسم میں پھیل سکتا تھا، اس لیے ہمیں مجبوراً ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ یہ سنتے اس کی ماں زار و قطار رونے لگی، جبکہ ریحان اپنی ٹانگ کٹنے کا سن کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس سے بہت پوچھا، لیکن ریحان نے انہیں چڑیلوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ اب جو کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کی قسمت میں معذور ہونا تھا اور وہ ہو چکا تھا۔
دوستو کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔